إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد۔ پیارے بھائیوں، نیت کی اصلاح اس عمل کا ہمارے تمام اعمال کے ساتھ تعلق ہے۔ ہر انسان نیکیاں کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر اعتقاد اگر یہ ہے کہ میں یہ نیک اعمال صرف ایک اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، تو یہ اعمال اس کے قبولیت کی ایک سیڑھی چڑھ گئے۔ اور اگر نیت میں فطور ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کا بھی دل و دماغ کے اندر ان کی رضامندی کا بھی کوئی شائبہ ہو، تو پھر عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اللہ کے ہاں عمل کی کوالٹی چیک کی جاتی ہے، کوانٹٹی نہیں، عدد نہیں کہ آپ نے کتنا بڑا عمل کیا۔ الذي خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ موت و حیات کا جو اللہ نے سلسلہ پیدا فرمایا ہے، اس لیے کہ دیکھیں تم میں بہترین عمل کون کرتا ہے، احسن عمل کون کرتا ہے، اکثر عملہ نہیں کا، زیادہ کام کون کرتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص نے اللہ کے لیے 1 درہم دیا، دوسرے نے 1,00,000 درہم دیے۔ اللہ نے جو اجر 1 درہم والے کو دیا وہ 1,00,000 والے کو نہیں دیا۔ کیوں؟ جس نے 1 دیا اس کی ٹوٹل پراپرٹی 2 درہم تھی، اور جس نے 1,00,000 دیا وہ کروڑوں کا مالک تھا۔ جس نے 1 دیا اس نے تو آدھی دے دی نا۔ اللہ کو تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ 1 دے رہا ہے یا 1,00,000 دے رہا ہے۔ اللہ تو اس کی نیت دیکھتا ہے، اس کی کیفیت دیکھتا ہے۔ تو عمل کی اصلاح، عمل کی قبولیت، اس کی بنیادی شرط کیا ہے کہ آپ کی اور میری نیت درست ہو جائے۔ نیت درست ہو تو چھوٹا سا عمل بھی انسان کو اللہ کی جنت میں پہنچا دیتا ہے۔ فاحشہ عورت ہے، کنویں پر دیکھتی ہے ایک پیاسا جانور، کتا پیاس سے تڑپ رہا ہے، پانی نکالتی ہے اور اس کے سامنے رکھ دیتی ہے۔ بظاہر ایک چھوٹا سا عمل ہے، لیکن نیت درست ہے۔ اس ایک نیکی کو خالق و مالک قبول فرماتا ہے، اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وارضہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جیسی آپ کی نیت ہوگی ویسا اجر مل جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کسی نے بیڈ روم میں ایک کھڑکی رکھی، پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہ کیوں روشن دان آپ نے کیوں رکھا ہے؟ کہا ٹھنڈی ہوا باہر کے اچھی تازہ ہوا آئے گی اس لیے رکھا ہے۔ کہا اگر یہ نیت کر لیتا کہ اذان کی آواز آیا کرے گی، ٹھنڈی ہوا نے تو پھر بھی آنا تھا، اگر یہ نیت کر لیتا کہ اذان کی آواز آئے گی اور مسجد میں جا کے جماعت سے نماز پڑھوں گا، اس کھڑکی رکھنے پر بھی اللہ تجھے اجر دے دیتا۔ تو ہر عمل کی بنیاد
نیت ہے. نیت درست ہے، وہ چھوٹا سا عمل بھی آپ کی معافیوں کا ذریعہ بن سکتا ہے. اور اگر نیت میں فتور ہے، نیت میں بگاڑ ہے، تو وہ بڑا سا بڑا عمل بھی قیامت کے دن میرے اور آپ کے کسی کام نہیں آنے والا. مشہور حدیث ہے، بارہا آپ نے سنی ہوگی اہل علم سے، کہ جہنم دہکائی جائے گی 3 افراد پہ. شہید کو لایا جائے گا اور جہنم کی آگ کے حوالے کر دیا جائے گا. قاری قرآن کو لایا جائے گا، جہنم کی آگ کے حوالے کر دیا جائے گا. سخی کو لایا جائے گا، جہنم کی آگ کے حوالے کر دیا جائے گا. اس کی یہ بڑی بڑی نیکیاں زیرو ہو جائیں گی. ان سے پوچھا جائے گا کیا کر کے آئے؟ ایک کہے گا ساری عمر لڑتا مرتا مارتا میدان جہاد میں سرگرم رہا. تو جواب ملے گا اس لیے کہ لوگ تیرا چرچا کریں کہ بڑا بہادر تھا، بڑا جری تھا. تیرے دل میں نیت یہ تھی کہ لوگوں میں مشہوری ہو جائے، تو ہو گئی. اذهبوا به الى النار، لے جاؤ اس کو جہنم میں. قاری صاحب، عالم صاحب، قرآن کے خادم صاحب، تیری نیت یہ تھی کہ لوگوں میں تیرا چرچا ہو جائے. تیرا مقصد تو پورا ہو گیا دنیا میں، تیری اس نیکی کی کوئی ویلیو نہیں اللہ کے ہاں. یہ سخی اور جواد ہے، مال خرچ کر رہا ہے، دل میں ارادہ اور نیت کیا چھپا کے بیٹھا ہے کہ لوگوں میں چرچا ہو جائے. یہ دے بوئے تو کھلے ہی رہندے نے، جدوں جاؤ چولیاں بھر کے لاؤ. لوگوں میں یہ بات ہو گئی. اب قیامت کے دن تیری ان نیکیوں کا اللہ کے ہاں کوئی وزن نہیں. اور جب سے یہ موبائل کی بیماری اور سوشل میڈیا کی بیماری آئی ہے، تب سے نیتوں میں فتور بگاڑ اور زیادہ بڑھ گیا ہے. پیارے بھائیوں، ان درسوں میں آنا، یہ دینی گفتگو سننا، اس کا فائدہ میرے اور آپ کے لیے تبھی ہے جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سنیں اور اپنے اندر موجود بیماریوں کو ٹھیک کرتے جائیں. یہ جو میں اور آپ بیٹھے ہیں اللہ کے دین کی باتیں کرنے کے لیے، قیامت کے دن یہ مجلس یا تو ہمارے لیے دلیل بن جائے گی یا ہمارے خلاف دلیل بن جائے گی. جس کو جو بات پہلے نہیں پتہ تھی آج پتہ لگ گئی، اور پھر بھی وہ اپنے آپ کو تبدیل نہ کرے، علم ہو جانے کے بعد اپنے آپ کو چینج نہ کرے، تو اس کے خلاف گواہی بن جائے گی. آپ دیکھ لیجئے کئی بھائی عمرے پہ جاتے ہوئے، حج پہ جاتے ہوئے، وہ ماشاء اللہ تبارک اللہ میقات سے ہی اپنی تصویریں فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، ٹک ٹاک پہ، سنیپ چیٹ پہ شیئر کرنا شروع کرتے ہیں نا. احرام پہن لی اور حاجی صاحب نے تصویر اتار لی، سیلفی لے لی. اب بیت اللہ میں داخل ہو رہے ہیں اور حاجی صاحب، عمری صاحب سیلفیاں لے رہے ہیں. طواف کر رہے ہیں. اتنا تعلق دعاؤں کے ساتھ اور اللہ مالک کے ساتھ نہیں ہے جتنا موبائل کے اور ویڈیو ریکارڈنگ کے اور لائیو میں جی عمرہ کر رہا. اللہ اکبر. کس کے لیے کر رہے ہو؟ یہ احرام کس کے لیے پہنا ہے؟ یہ اچھا بھلا بہترین لباس اتار کے 2 چادروں میں کس کے لیے آئے ہو؟ خالق کے لیے، مالک کے لیے. اگر یہ اللہ کی رضا کے لیے عمرہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے بار بار حج اور عمرہ کرو، مطابقت کرو حج اور عمرے میں. 2 فائدے آپ نے بیان فرمائے. ایک تو اللہ گناہ معاف کر دے گا، اور دوسرا تمہارے رزق کے اندر اللہ برکت دے گا. گناہ بھی معاف ہوں گے، رزق میں اضافہ بھی ہوگا. اگر یہ اللہ کے لیے ہوا، اور اگر یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، جو اللہ کے لیے کرے گا وہ سیلفی فیس بک پہ لگائے گا. یہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے نا کہ میں بھی ہوں یہاں پہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر عمل کی بنیاد نیت ہے. آپ چھوٹی سی نیکی کریں یا بڑی نیکی کریں. آپ کسی کو 5 کلو آٹے کا تھیلا دے رہے ہیں اور ماشاءاللہ 2-3 بھائی مل کے اٹھا کے دے رہے ہیں کہ اٹھایا نہیں جا رہا، اس لیے کیمرہ مین تصویریں اتار رہا ہے اور وہ آپ نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ شیئر کرنی ہے. اس آٹے کی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی قیمت نہیں اللہ کے ہاں، اگر نیت میں یہ ہے لوگ میری تعریف کریں، لوگوں کے ہاں میرا چرچا ہو جائے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ. ہر بندے کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کر لی. جس نے ہجرت کی الی اللہ ورسولہ، اللہ کی طرف اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نیت یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے.
اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ میں اپنا لوں، تو اس کی یہ ہجرت، اس کا یہ سفر اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے۔ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، اور اگر ہجرت میں مقصد دنیا ہے، دنیا کا مال ہے، یا کسی عورت سے شادی کرنا اس کا مقصد ہے، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، تو پھر اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس طرف اس نے کی۔ تو یہاں اللہ کے ہاں ترازو لگے گا انسان کی نیت کے مطابق، اس کے عملوں کا اللہ کے ہاں وزن ہوگا۔ یہ وہ حدیث ہے جسے محدثین اپنی کتابوں کی ابتدا میں لے کے آتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں یہاں سے اپنی اس صحیح کتاب کا آغاز کیا تاکہ امت کو ایک پیغام جائے کہ اپنا ہر عمل کرنے سے پہلے اپنی نیت کی اصلاح کر لینا۔ اللہ کسی عمل میں شراکت کو پسند نہیں کرتا، اللہ کے لیے بھی اور کسی اور کے لیے بھی والا چکر اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں صرف ہی والا چکر ہے، یہ خالص عمل ایک اللہ کی رضا کے لیے۔ اور جب انسان اللہ کے لیے عمل کرتا ہے اور خالصتاً اللہ کے لیے کرتا ہے تو پھر اس کی وہ نیکی ایک نہیں رہتی۔ دیکھیے رحمان رحیم مولا کی رحمتوں کا اندازہ، گناہ اگر ہو جائے انسان سے تو وہ ایک ہی رہے گا، گناہ دو نہیں ہوں گے، ایک کیا اس کو ڈبل نہیں، ایک گناہ کے 10 70 700 نہیں۔ لیکن انسان جب اللہ کے لیے نیکی کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، تو پھر اللہ جتنا چاہتا ہے اس نیکی میں اضافہ فرماتا ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ای بحسب اخلاصہ فی عملہ، اللہ جو اس کی نیکیوں میں ایک نیکی کے بدلے اضافے فرماتا ہے، وہ اس کے جتنا عمل میں اخلاص ہوگا اتنی زیادہ اس کی اجر کے اندر اضافہ اور بڑھوتی ہوتی جائے گی۔ جتنا انسان مخلص ہوگا، جتنا خالصتاً اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے ایک شخص کے عمل کو دیکھ کر اللہ اپنے عرش پہ مسکراتا ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثال نہیں ہم بیان کر سکتے، کوئی مانند نہیں بیان کر سکتے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اور یہ شخص کون ہے؟ قافلہ سفر کر رہا ہے، رات پڑاؤ ڈالنے کے لیے رک جاتے ہیں، اور جو پڑاؤ ڈالا جاتا ہے سب لیٹ جاتے ہیں، یہ بندہ بھی لیٹ جاتا ہے، اور لیٹنے کے بعد جب اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ سب لیٹ گئے، سب سو گئے، سب کی آنکھیں بند ہو گئی، اب چپکے سے اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے اور مصلی پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ جو اس کو توفیق ہوتی ہے 2 رکعت 4 رکعت وہ نماز ادا کرتا ہے۔ یہ لیٹا کیوں؟ یہ ڈائریکٹ بھی تو نماز پڑھ سکتا تھا نا، اگر ڈائریکٹ نماز پڑھتا تو سب کو پتہ لگ جاتا یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ تو یہ بھی لیٹتا ہے لوگوں کی آنکھوں سے چھپنے کے لیے کہ مجھے کوئی نہ دیکھے، میرا اور میرے اللہ کا خاص معاملہ ہے۔ جب سب کی آنکھیں بند ہوگی، سب نیند کے مزوں میں چلے گئے، اب چپکے سے اٹھتا ہے، بغیر شور شرابے کے وضو کرتا ہے اور مصلی پہ کھڑا ہو کر اپنے رب کی عبادت شروع کر دیتا ہے۔ اس عمل کو دیکھ کر رحمان اپنے عرش پر مسکراتا ہے۔ اللہ اس سے راضی ہوگا یا نہیں؟ چھوٹا سا عمل ہے، 2 رکعتیں پڑھی اس نے یا 4 رکعتیں پڑھی، عمل تو انتہائی چھوٹا ہے، لیکن اخلاص اس میں کتنا ہے؟ تو جتنا اخلاص ہوگا اس اخلاص کے مطابق اللہ اس کے اجر کے اندر اضافہ فرما دے گا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو دعا مانگنی چاہیے، کثرت سے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے ریاکاری سے محفوظ فرما، اے اللہ میری نیت کی اصلاح فرما دے، اے اللہ مجھے اخلاص کی دولت عطا فرما دے۔ اور امیر المؤمنین امیر عمر کے بارے میں آتا ہے وَكَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ عمر بن الخطاب، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی دعا کثرت سے کیا ہوا کرتی تھی؟ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا، اللہ میرے ہر عمل کو نیک بنا دے۔ یہ فکر میرے اور آپ کے دل میں ہو کہ ہم جو عمل بھی کریں نیک کریں، میرا ہر عمل نیک، نیکی کی طرف دوڑوں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤں، میرا ہر عمل نیک بنا دے۔ وَاجْعَلْهُ لِوَجْهِكَ خَالِصًا، میرے اس عمل کو خالص اپنے لیے، اپنی رضا کے لیے مجھے توفیق دے کہ میں اس عمل میں کسی کی شراکت نہ کروں۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں،
کوئی ایسے صاحب جس کو میں خوش کرنا چاہتا ہوں، راضی کرنا چاہتا ہوں، میرے دائیں طرف بائیں طرف آ کے کھڑے ہو گئے، مجھے پتہ یہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو میں اپنی نماز کو بڑی بنا کے بڑے پیار سے اور بڑی لمبی کر کے پڑھوں، دل میں کیا ہو گیا، یہ بھی دیکھ رہا ہے نا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ اگر دل میں یہ آ گیا، آپ 100 رکعتیں بھی پڑھ لو گے تو اللہ کے ہاں 0 ہو گئے۔ علی ھذا القیاس کوئی بھی عمل اگر اس میں اللہ کی رضامندی کے ساتھ آپ نے کسی اور کو بھی شامل کر لیا تو قیامت کے دن ریاکاروں سے کہا جائے گا جاؤ وہاں سے اپنے عمل کا بدلہ لے لو جن کے لیے تم عمل کرتے تھے۔ مخلص کو تو اللہ عمل کا بدلہ دے گا، لیکن جس نے دنیا کے اندر اعمال کیے مقصود دکھانا تھا، یہ عام عادت بن چکی ہے، چھوٹی سی بھی نیکی کرتے ہیں، وہ پرانے دور میں کہا کرتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال، اب کیا کہتے ہیں نیکی کر کیمرے میں ڈال، تاکہ دنیا کو پتہ لگے۔ مسجد میں پنکھا بھی دیا ہے تو پروں پہ لکھوائیں برائے ایصال ثواب حاجی اللہ رکھا، اللہ کو نہیں پتہ یہ کس کے پیسوں سے پنکھا لیا ہے، یہ کس کے پیسوں سے کولر لگا ہے، یہ کس کے پیسوں سے کنواں کھدا ہے، یہ کس کے پیسوں سے آپ نے غریب کے گھر نلکا لگوایا ہے، یہ کس کے پیسوں سے یتیم بیوہ مساکین کو کھانا مل رہا ہے، اللہ کو پتہ ہے نا، اللہ کے علم میں ہے۔ تو جب آپ اسے نامینیٹ کریں گے، یوں پھٹیے لگائیں گے اور یوں مشہوری کروائیں گے تو شیطان تو اپنا وار کرے گا، وہ تو کھینچ کے لے جائے گا۔ اس نے تو پہلے اعلان کیا تھا، اس نے تو پہلے دعویٰ کیا تھا کہ میں آدم کی اولاد کے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے ہر طرف سے حملہ آور ہوں گا، تیرے صراط مستقیم سے ان کو ہٹانے کی کوشش کروں گا۔ وَلَا تَجْعَلْ لِأَحَدٍ فِيهِ شَيْئًا، امیر المؤمنین امیر عمر کی دعا ہوا کرتی تھی کہ میرا جو بھی عمل ہو اس میں کسی کی شراکت داری نہ ہو، کسی کا حصہ نہ ہو، میں جو عمل کروں نیک کروں، جو عمل کروں خاص تیرے لیے کروں، اور میری اس نیکی کے اندر کسی اور کا کوئی حصہ نہ ہو، کسی اور کا دکھلاوا، کسی اور کی رضامندی، کسی اور کی خوشنودی، کسی اور کو راضی کرنے کے لیے وہ کام نہ کروں۔ تو انسان کو بھی چاہیے اس دعا کو یاد کر لیجئے اور کثرت سے پڑھا کرے، اللہم انی اسألک الاخلاص فی القول والعمل، اے اللہ میرے قول اور میرے عمل میں اخلاص عطا فرما دے، میرا مقصد یہ ہو کہ بس اللہ راضی ہو جائے۔ جس کا یہ مقصد بن جائے کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، پھر ریاکاری اس سے دور بھاگ جاتی ہے۔ ایک اللہ والے کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دعا کے لیے بیٹھے تو صرف ایک ہی الفاظ پڑھ، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، اسی کا تکرار کر رہے اور بہت دیر تک یہی پڑھتے رہے۔ شاگرد نے پوچھا کہ استاد جی یہ تو دعا مانگنے کا وقت تھا، آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، لیکن میں نے آپ سے کوئی دعا نہیں سنی کہ آپ نے کچھ مانگا ہو، اللہ رزق دے دے، اولاد دے دے، صحت دے دے، شفا دے دے، آپ تو بس ایک ہی بات کہتے رہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اللہ میں تیرے رب ہونے پر راضی، اسلام کے دین ہونے پر راضی، محمد کے نبی ہونے پر راضی صلی اللہ علیہ وسلم، مانگا تو کچھ نہیں۔ تو کہنے لگے بیٹا میں اتنی دیر تک اللہ کو یہی کہتا رہا کہ اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، میں نے 1000 دفعہ کہہ لیا، 500 دفعہ کہہ لیا، 100 دفعہ کہہ لیا، اگر اللہ نے جواب میں میری اس پکار کو سن کر ایک دفعہ بھی کہہ دیا جا بندے میں تجھ سے راضی، میرا کام بن گیا۔ اللہ آپ سے اور مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ کسی کی رضامندی کوئی کامیابی نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی راضی ہو بھی جائے، قیامت کے دن افراتفری ہوگی، ہر کسی کی اپنی اپنی نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی سے بھاگے گا، ماں سے بھاگے گا، باپ سے بھاگے گا، بیوی سے بھاگے گا، بچوں سے کوئی کسی کے کام نہیں ہے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر بندے کی خواہش ہوگی جو پھنستا ہے پھنس جائے، میری جان بچ جائے۔ اگر آپ نے دنیا میں کسی کو راضی کرنے کے لیے مال خرچ کیا، کچھ کیا بھی، اس کو دکھلاوے کے لیے کوئی نیکیاں کی بھی، تو وہاں تو انسان سگے باپ سے بھاگے گا، سگے بیٹے سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اور جس نے کیا ہوگا صرف ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل، تو اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بڑی محبت کرتا ہے۔ اس دعا کو یاد کر لیجئے اور کثرت سے پڑھیے۔ کفار بھی بظاہر نیکیوں کے کام کیا کرتے تھے،
معاشرتی کام، کسی بیوہ کی مدد کرنا۔ کفار مکہ حاجیوں کو ستو نہیں پلاتے تھے، حاجیوں کی خدمت نہیں کرتے تھے۔ یہود و نصارہ بھی اپنے اپنے طور پہ جن اعمال کو نیک سمجھتے کرتے، لیکن ان کی نیکییں جن کو وہ بظاہر نیکییں سمجھتے تھے، اللہ کے ہاں قبول کیوں نہیں ہوئی؟ صرف یہی ایک وجہ تھی کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کیا ہوا تھا۔ ہمیں جو حکم دیا ہے خالق و مالک نے، میرے مولا نے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، وہ حکم ہی یہ ہے کہ خالصتاً مخلص ہو کر ایک اللہ کی عبادت کرو، ہر طرف سے کٹ کر ایک طرف لگ جاؤ، اخلاص کے ساتھ مخلص ہو کر، شراکت داری چھوڑ کر، حصے داری چھوڑ کر، کسی کو اپنا پارٹنر نہیں بنانا۔ دنیا کے معاملات میں پارٹنرشپ ہوتی ہے نا، گاڑی دو بندے لے لیتے ہیں، دکان دو بھائی مل کے چلا لیتے ہیں، مکان دو بھائی مل کے چلا لیتے ہیں، ہر معاملے کے اندر دنیاوی معاملات میں پارٹنرشپ ہوتی ہے۔ عزت اور غیرت میں پارٹنرشپ، کوئی غریب سے غریب بندہ شادی کرنا چاہے اور پیسے نہ ہوں، دو بھائی مل کے فیصلہ کریں، یوں کرتے ہیں کہ ایکو کڑی نال بیاہ کر لینے ہیں، چلو منڈ منڈ لیں گے، صبح کو وہ اور شام کو میں، ایک ہفتہ اس کی اور ایک ہفتہ میری۔ تو غیرت جس کے اندر ہوگی برداشت کرے گا کہ میں کمارا ہی ٹھیک ہوں بھائی، تو کر لے، کیوں؟ وہ میری عزت ہے، وہ میری غیرت ہے۔ اور غیرت میں پارٹنرشپ، کوئی غیرت مند دکان میں ہو جائے گی، مکان میں ہو جائے گی، گاڑی میں ہو جائے گی، تجارت میں ہو جائے گی، عزت میں، غیرت میں۔ بھائی مجھے اور آپ کو اللہ خالق مالک نے پیدا کیا ہے، میرا اور آپ کا رازق خالق اور مالک ہے۔ مجھے اور آپ کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا يَعْبُدُونَ، خالص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس عبادت میں اللہ کسی کی پارٹنرشپ وہ قبول نہیں کرتا، کہتا میرا بندہ ہے تو میرا بن کے آ، خالص میرا بن کے آ، اس میں کسی اور کو شراکت داری کا ایک رائی کے دانے کے برابر بھی حصہ دار سمجھے گا، وہ کسی فرشتے کو سمجھ لے، وہ کسی نبی کو سمجھ لے، وہ کسی ولی کو سمجھ لے، وہ کسی جن انس کو سمجھ لے، اللہ کی عبادت میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر شراکت داری ہوگی، وہ عمل اللہ کے ہاں وہ اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ ان کی نیکییں جو وہ اعمال کرتے تھے اپنے ہاں نیکی سمجھ کر، وہ ساری کی ساری برباد ہوئیں۔ کیوں برباد ہوئیں؟ کہ وہ ایک اللہ کی عبادت خالص ہو کر، مخلص ہو کر نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ اللہ کی عبادت میں غیروں کو شریک کرتے تھے۔ تو اپنے معاملات میں، اپنی عبادات میں، اپنے اعمال میں عمل کرنے سے پہلے سوچئے، اس دل کے ساتھ باتیں کیجئے۔ کبھی کبھی نا اپنے لیے بھی وقت نکالا کریں، تنہا بیٹھ کر، اکیلے بیٹھ کر اپنے آپ سے باتیں کیا کریں کہ میں جو یہ نیک کام کر رہا ہوں کس کے لیے کر رہا ہوں، میں جو یہ عمل کر رہا ہوں کس کے لیے کر رہا ہوں۔ اپنی اصلاح کریں، وہ عمل کرنے سے پہلے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں کہ اللہ یہ جو عمل کر رہا ہوں نا صرف تیرے لیے، اللہ تو میرے دل کو ریاکاری کے جراثیموں سے پاک کر کے مجھے اخلاص کی دولت عطا کر دے۔ عمل سے پہلے نیت کی اصلاح کریں، عمل سے پہلے اللہ کے سامنے آنسو بہائیں کہ اللہ اس میں کسی کا حصہ نہ ہو، اس میں کسی کی شراکت نہ ہو، خالص تجھے راضی کرنے کی میری فکر ہے کہ تو راضی ہو جائے۔ وگرنہ منافقین مال بھی خرچ کرتے تھے، منافقین نمازیں بھی پڑھتے تھے، لیکن دکھلاوا زیادہ تھا، اللہ کی رضامندی مقصود نہیں تھا۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز کے لیے اٹھتے تو بڑی سستی اور اوکھے ہو کے، خوشی سے نہیں، دوڑ کر نہیں۔ مومن جب اللہ کے لیے جاتا ہے نماز پڑھنے تو چہرے پہ خوشی ہوتی ہے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے توفیق بخشی، میں آج اذان ہوتے ہی مسجد میں چلا گیا۔ چند دن پہلے ایک مسجد کا کلپ دیکھنے کو موقع ملا تو اس بھائی نے گھڑی کی بھی ویڈیو بنائی اور پیچھے سے کھڑا وہ پہلی صف کی ویڈیو بنا رہا، دسیوں لوگ پہلی صف میں فجر کی اذان سے 20 منٹ پہلے اس کے ساتھ ویڈیو دکھائی، دیکھو گھڑی میں ابھی اذان میں 20 منٹ پہلے ہیں، باقی ہیں، اور یہ نمازی مسجد کے اندر فجر کی اذان سے 20 منٹ پہلے آ کر تہجد سے فارغ ہو کر قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اب ان کو کوئی دیکھنے والا ہے؟ ان کی کوئی کسی فیس بک پہ انہوں نے ڈالنی ہے؟ نہیں، وہ رشتہ وہاں جڑا ہوا ہے۔
جب دل کا رشتہ خالق و مالک سے جڑ جائے تو دنیا سے کٹ جاتا ہے، دنیا سے کٹ جاتا ہے۔ جب یہاں شیطان آگے ڈیرے بسا لیتا ہے، پھر وہ کہتا ہے اتنا سا کرو اور اتنا دکھاؤ تاکہ دنیا راضی ہو جائے۔ بڑا ہی حقیر آدمی ہے وہ جو اپنی نیکیوں کے بدلے دنیا خریدے اور آخرت کو بیچ دے، اور بڑا ہی خوش نصیب ہے وہ جو اپنے نیکیوں کے سکے کو بچا کے رکھتا ہے کہ قیامت کے دن بدلہ ملے گا۔ مومنوں کی ماں عائشہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا کسی کے ساتھ بھلائی کی، نیکی کی، تو اس نے کہا جزاک اللہ خیرا، اللہ آپ کو اس کا بہترین بدلہ دے۔ کہا مجھے تیرے سے یہ مطلوب نہیں تھا کہ تو مجھے یہ دعا بھی دے، میں نے جو یہ نیکی کی ہے تجھ سے تعریف سننے کے لیے نہیں کی یا بدلے کی دعا لینے کے لیے نہیں کی، مجھے تجھ سے کچھ بھی نہیں چاہیے، میں تو صرف ایک اللہ کو راضی کر رہی تھی۔ اور ہماری حالت اللہ من رحم ربی، کسی غریب چھوٹے بھائی کو، کزن کو، کسی کو دے بھی دیں، رشتہ داروں کو کچھ 4 پیسے، اور وہ آپ کو کچھ کسی کے سامنے آپ کی عزت تعریف زبان کے جملے نہ کہیں تو ہم کیا کہتے ہیں، لے انہوں فلانے ٹائم انہیں پیسے دیتے تھے، انہیں تو کبھی نام بھی نہیں لیا، اس کی شادی پہ میں نے اتنے پیسے بھیجے تھے، اس کا مکان بن رہا تھا میں نے یوں کیا تھا، یہ فلاں مصیبت میں پھنسا ہوا تھا میں نے یہ کیا تھا، اس نے کبھی ذکر کیا؟ ہم چاہتے نہیں ہیں کہ آپ ذکر کرو، لیکن تمہیں خود بھی تو حیا آنی چاہیے۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ آپ وہ خرچ کرتے ہوئے دل میں نیت چھپا کے بیٹھے ہو کہ پبلک میں میری عزت ہو، خاندان میں میری عزت ہو۔ تو پیارے بھائی، جب خاندان میں عزت کروانے کی نیت سے خرچ کریں گے، لوگوں میں عزت کروانے کی نیت سے خرچ کریں گے، تو پھر اللہ سے کیا لینا ہے اپنے؟ منافقین کا یہ حال ہے کہ وہ نماز کے لیے کھڑے ہو تو بڑی سستی کے ساتھ یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ ان منافقین کی کیفیت کیا ہے؟ یہ لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ اگر یہ بیماری ہے کہ لوگ راضی ہو جائیں، لوگوں کو دکھاؤں، چرچا ہو جائے، بلے بلے واہ واہ ہو جائے کہ بات جی اس نے تو جی کیا سخی سرور صاحب ہیں، کیا نوازتے ہیں، ان کے دروازے کھلے ہی رہتے ہیں، ان کے دروازے پہ جا کے خالی نہیں کوئی آتا۔ اگر مقصود یہ ہے کہ میرا چرچا ہو تو شہید بھی ہو جائے بندہ، وہ شہادت بھی اللہ کے ہاں اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی۔ ہاں یہ اہل نفاق کی صورت ہے کہ وہ لوگوں کو دکھاتے اور اللہ کا ذکر بہت کم کرتے۔ تو پیارے بھائی، اس حدیث کو، یہ بڑی عظیم حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، عملوں کی دار و مدار میری اور آپ کی نیت پر ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، صدقہ خیرات کرتے ہوئے اپنی نیت کی اصلاح کریں۔ جس لیے میں کر رہا ہوں وہی مجھے قیامت کے دن بدلے کے طور پہ ملنے والا ہے۔ اگر میں نے اللہ کے لیے کوئی کام کیا ہے تو اللہ کے لیے کیا ہے۔ اگر میں نے دنیا کمانے کے لیے، مباح چیز ہے، شادی کرنی مباح چیز ہے، کوئی حرج نہیں، میرے لیے جائز ہے، لیکن اگر میں نے نیکی کرتے ہوئے دل کے اندر یہ ڈال لیا کہ دائیں بائیں بھی اور مقاصد بھی، تو اللہ شریکوں سے غنی ہے، وہ کسی کی شراکت داری کو پسند نہیں کرتا، وہ کسی کی شراکت داری کو برداشت نہیں کرتا۔ اور یہ حدیث بڑی ہی سخت ہے انسان کو سمجھنے کے لیے کہ قیامت کے دن نیکیوں کے انبار لانے والے، شہید ہونے والا، قرآن کی خدمت کرنے والا، مال خرچ کرنے والا، صرف اس لیے برباد ہو رہا ہے کہ اس کی نیت میں فتوح ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری نیتوں کی اصلاح فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دین سیکھنے کے لیے کثرت سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے۔ امیر المؤمنین امیر عمر ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، مشہور ہے حدیث جبرائیل۔ تو انہوں نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے۔ آئیے اس حدیث کو پڑھتے ہیں۔ بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ یہاں سے صحابہ کی یہ فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے کہ صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کثرت سے رہا کرتے تھے علم سیکھنے کے لیے، کہ جتنا زیادہ میں علم سیکھوں گا اتنا ہی میں اللہ کے قریب ہو جاؤں گا۔ اللہ کی قربت کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کی معرفت، دین اسلام کی معرفت۔ جتنا میں دین سیکھوں گا اتنا ہی میں اللہ کے قریب ہو جاؤں گا۔ پیارے بھائی،
اس مادی دنیا نے ہمارے کئی زاویے تبدیل کر دیے ہیں، سوچ کے زاویے، سوچ کے پیمانے۔ وہ ایک جگہ پر مجھے اشتہار دیکھنے کو ملا، بڑی خوبصورت کوٹھی اور اس کے صحن میں میاں بیوی، ایک بیٹی ایک بیٹا، اور اوپر موٹا سا ہیڈنگ میں لکھا ہوا تھا قدرت مہربان۔ کیا معنی؟ یہ میسج کیا دے رہا ہے کہ مکان اچھا ہو، بیگم ہو، بچے ہوں، جیب بھری ہوئی ہو تو قدرت بڑی مہربان ہے۔ یہ قدرت کی مہربانی کی دلیل نہیں ہے کہ آپ کے پاس دنیا کی ہر چیز ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بھی اللہ کا محبوب کوئی اور ہوگا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفات سے 5 دن قبل کہ میں برات کرتا ہوں اس بات سے کہ تم میں سے میں نے کسی کو اپنا خلیل بنایا ہو۔ مجھے اللہ نے اپنا خلیل بنا لیا، جیسے ابراہیم کو اللہ نے خلیل بنایا، میں بھی اللہ کا خلیل ہوں۔ اتنی عظمت والے میرے آقا، اور آپ کی کیفیت کیا تھی؟ مومنوں کی ماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں چاند پر چاند گزر جاتے محمد کے گھر میں چولہا نہ جلتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا کا ہونا، دنیاوی فوائد کا، دنیاوی چیزوں کا ہونا یہ دلیل نہیں ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے، اللہ آپ سے راضی ہے۔ اللہ نے خزانے تو کفار کو بھی دیے۔ اچھا، میں یہ دیکھنا چاہوں کہ اللہ مجھ سے کتنا راضی ہے، اللہ آپ سے کتنا راضی ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کے میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں تو کیسے پہچانیں گے؟ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال میں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں۔ آپ اشارے پر کھڑے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہیں، کوئی مانگنے والا فقیر بھکاری آتا ہے، آپ اسے 5 ریال 10 ریال دے دو گے؟ اچھا، آپ گھر پہنچ گئے، بیٹے سے آپ کو بہت پیار ہے، بیٹا کہتا ہے ابو مجھے تو اس ضرورت کے لیے 1000 ریال چاہیے۔ آپ سمجھتے ہیں واقعی اس کو ضرورت ہے، وہ 1000 ریال دو گے؟ دے دو گے، بیٹا ہے۔ فقیر کو کتنے دیے آپ نے؟ 5 ریال۔ اور بیٹے کو اگر 1000 10,000 20,000 جتنی آپ کی استطاعت ہے اور جتنی اس کی ضرورت ہے وہ مانگتا ہے تو انسان اپنی اولاد پہ، اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے۔ یعنی جس سے آپ کو جتنا پیار ہو آپ اپنی پسندیدہ چیز اس کو اتنی جلدی دیں گے۔ مثال سمجھ آ گئی؟ خالق و مالک کے لیے اعلیٰ مثال۔ میں اور آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ اللہ ہم سے کتنا راضی ہے، ہماری اللہ سے کتنی محبت ہے۔ اللہ کے ہاں اس دنیا اور دین کی ویلیو کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث یاد کر لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے پوری دنیا کی قیمت اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی، کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی اللہ نہ دیتا۔ جو اللہ کے باغی ہیں، جو اللہ کے دشمن ہیں، جو اللہ کے انکاری ہیں، جو خالق وجود کو ہی نہیں مانتے، دہریے ہیں یا مشرکین ہیں، کفار ہیں، پوری دنیا کی قیمت مچھر کے ایک پر کے برابر ہوتی تو اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا۔ اور جس سے اللہ پیار کرتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اس کو اپنے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ کے ہاں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ یہ دین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ شریعت نازل ہوئی، جو آپ کے صحابہ نے آپ سے لی اور وہ سلسلہ چلتا ہوا آپ تک اور مجھ تک پہنچا۔ تو جب میں یہ دیکھنا چاہوں کہ میری اللہ کے ہاں کیا ویلیو ہے، اللہ سے میرا کیسا تعلق ہے، اللہ مجھ سے کتنا راضی ہے، تو اس کے پیمانے کے طور پہ یہ دیکھیے کہ اس دین سے میرا اور آپ کا کیا رشتہ ہے۔ اللہ نے یہ دولت مجھے عطا فرمائی ہے، اپنی محبت عطا فرمائی ہے، میں اللہ کی توحید کو سمجھتا ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو سمجھتا ہوں، میں پھر اللہ کی طرف سے فرض کیے ہوئے اعمال کو بجا لاتا ہوں۔ جتنا آپ دین کے اندر ترقی کر رہے ہیں اتنے ہی آپ اللہ کے قریب ہیں، اتنا ہی اللہ آپ سے راضی ہے۔ اور جتنا میرا دین سے تعلق کمزور ہے، فجر کی نماز مہینے کے اندر کبھی 1 دفعہ پڑھ لی، کبھی 2 دفعہ پڑھ لی، وہ اکثر بستر پہ ہی گزرتی ہے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ اللہ کی رحمت سے بہت دور ہیں۔ تو صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کثرت سے بیٹھتے اس نیت سے کہ ہم اللہ کا دین سیکھیں، کیونکہ یہی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دی تھی کہ یہ دین سیکھو اور آگے سکھاؤ۔ بلغوا عنی ولو آیہ، تمہیں ایک آیت بھی سمجھ آ جائے، میرا ایک فرمان بھی سمجھ آ جائے، وہ لوگوں تک پہنچا دو۔ تو صحابہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ رہتے اس دین کو سیکھنے کے لیے، اور اس دین کو سیکھ کر پھر آپ
آگے لوگوں تک پہنچاتے. ذات یومن، ایک دن، اور یہ دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کے پاس موجود تھے جب یہ حادثہ رونما ہوا. اذ طلع علینا رجل، ایک آدمی رونما ہوا، اور اس آدمی کا حلیہ بھی حدیث میں بیان ہوا. شدید بیاض الثیاب، اس کے کپڑے سفید، صاف ستھرے کپڑے. تو جب اللہ کی دین کی اور اللہ کی یاد کی مجلس میں جایا کریں، اپنے لباس پر ایک نظر ضرور ڈال لیا کریں. خاص طور پہ ہمارے وہ بھائی جو کہیں نہ کہیں کام کرتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، اور پھر نماز کا ٹائم بھی آتا ہے، تو اپنے ساتھ ایک ثوب، ایک لباس ایسا رکھ لیں کہ نماز کا وقت آئے تو آپ اس کو تبدیل کر کے اللہ کے گھر میں، جو کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص کچا لہسن اور کچا پیاز یہ کھا کے مسجد میں آ جاتا، صحابہ کہتے ہیں مجھ سے پکڑ کے بقیع قبرستان کے پاس چھوڑ کے آتے، مسجد سے نکال دیا جاتا. کیوں؟ اس کی بو سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے اور نمازیوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. تو کیا خیال ہے، کچا لہسن اور پیاز حلال ہے یا حرام؟ حلال ہے، لیکن اس کی بو سے تکلیف ہوتی ہے. اور سگریٹ ماشاءاللہ تبارک اللہ، وہ حلال ہے یا حرام؟ اس کی تو حرام ہونے میں کوئی شک نہیں. کتنے ہی نمازیوں پر نظر پڑتی ہے کہ اندر اذان ہو چکی ہے اور چند منٹ باقی ہیں، اور وہ مسجد کے گیٹ پہ کھڑے ہوئے کش پہ کش لگا رہے بھی یہ مولوی صاحب اللہ بیٹھا زینو پوری کر لوا. جب آپ مسجد میں جاؤ گے اور آپ نماز شروع کرو گے اور آپ کا ہونٹ اور زبان ہلیں گے تو یہ بدبو جو نکلے گی، ساتھ کھڑے ہوئے نمازی پریشان نہیں ہوں گے، اللہ کے فرشتوں کو تکلیف نہیں ہوگی. تو اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ کی دین کی مجالس، وہ مساجد میں نماز کی صورت میں ہو یا دین سیکھنے کی صورت میں ہو، اپنے لباس پہ ضرور نظر ڈالیں. شدید سواد الشعر، ان کے بال بڑے سیاہ تھے. لا یرا علیہ اثر السفر، ان کے جسم پہ مسافر ہونے کے کوئی اثرات نہیں تھے. ولا یعرفہ منا احد، اور ہم میں سے کوئی ان کو پہچانتا بھی نہیں تھا. دو باتیں ہو گئی، اجنبی ہیں، کوئی نہیں جانتا، معنی یہ ہمارے علاقے کے نہیں ہیں، ہمارے شہر کے نہیں ہیں. اچھا ہمارے شہر کے نہیں تو مسافر ہوں گے، باہر سے آئے ہوں گے، تو سفر کی کوئی علامت نہیں، نہ سر میں مٹی، نہ داڑھی پہ مٹی، نہ کپڑوں پہ مٹی، نہ سفر کی علامت نظر آ رہی ہے، اور نہ ہی یہ ہم اس کو پہچانتے ہیں. تو فرشتے اللہ کی خوبصورت ترین مخلوق ہوتی ہے. سورۃ یوسف میں ذکر ہے نا، ما هذا بشرا ان هذا الا ملک کریم، یہ انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے. تو اس حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گئے. فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اور اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں سے ملا لیے. بڑے باادب ہو کے، تمیز کے ساتھ اپنے استاد کے سامنے بیٹھنا چاہیے. ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور اپنے ہاتھوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک رانوں پہ رکھا. یہ ادب سکھایا ہے صحابہ کو، قیامت تک آنے والی انسانیت کو، کہ یہ ادب ہے اللہ کا دین سیکھنے کے لیے. اس انداز سے آ کر بیٹھیے اور اللہ کا دین سیکھیے. اور بڑی دھیمی آواز میں کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. علماء کے سامنے، اہل علم کے سامنے زیادہ زور سے بولنا جس سے ان کی گستاخی کا پہلو نکلتا ہو، اس سے بچنا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ سوالات رکھتے ہیں، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کی نشانی کیا ہے. یہ مختلف سوالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہے ہیں. اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال سن کے فرمایا کہ تو یہ گواہی دے، اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، کوئی لائق عبادت نہیں. معبود برحق، حق کے ساتھ جس کی پوجا ہو وہ اللہ ہے. کائنات میں پوجا تو اللہ کی بھی ہو رہی اور غیر اللہ کی بھی ہو رہی، بتوں کی بھی ہو رہی، مورتیوں کی بھی ہو رہی، قبروں کی بھی ہو رہی، پیروں کی بھی ہو رہی. مختلف پوجے جا رہے ہیں معبودان، لیکن سب معبودان باطل ہیں. حق پر اگر کسی کی عبادت ہو رہی ہے تو وہ صرف ایک اللہ کی. لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. یہ ترجمہ نہیں درست، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، حق کے ساتھ اس کو پوجا جائے. اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کر رہا ہے، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کر رہا ہے، کوئی جنات کو پوجتا ہے یا ملائکہ کو پوجتا ہے یا مورتیوں کو پوجتا ہے یا قبروں کو، تو وہ باطل ہے. حق یہ ہے کہ عبادت کا حق صرف ایک اللہ کا ہے.
تو یہ گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب قیامت تک کسی اور رسول کی رسالت اور ان کی شریعت اور ان کا طریقہ نہیں چلے گا۔ مصطفیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد صرف آپ ہی کی رسالت اور آپ ہی کی شریعت پہ عمل ہوگا۔ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَتَصُومَ رمضان، رمضان کے روزے رکھو، اور بیت اللہ کا حج کرو، ان استطعت الیہ سبیلا، اگر آپ کے پاس استطاعت ہے مال کی بھی اور صحت کی بھی بیت اللہ تک پہنچنے کی۔ تو یہ ارکان اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ تو سائل نے کہا صدقت، آپ نے سچ فرمایا۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیا بات ہے۔ پہلے انہوں نے سوال کیا کہ اسلام کیا ہے، سوال کرنا دلیل ہے کہ ان کو پتہ نہیں، تبھی تو سوال کیا نا۔ جب انسان کو پتہ نہیں ہوتا تبھی پوچھتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پورے اسلام کی تعلیم دے دی، ارکان اسلام بیان کر دیے، تو ابھی یہ کہتا ہے کہ آپ نے سچ فرمایا۔ اس کا مطلب اسے پہلے سے پتا تھا۔ جب اسے پتا تھا تو پوچھ کیوں رہا ہے؟ ہمارے ہاں بھی تو بعض دفعہ کیا کہتے ہیں، مسئلہ تو میں نے پتا ہے، ذرا دیکھیے مولوی نو بھی آندہ ہے کہ نہیں، یہ پوچھ کے دیکھیے، مسئلہ تو مجھے پتا ہے، چلو یہ دیکھیے کنے پانی چے۔ اور یہاں صحابہ تعجب کر رہے ہیں کہ اگر اسے پتا تھا تو پوچھا کیوں، اور اگر پتا نہیں تھا تو تصدیق کیسے کر رہا ہے؟ ہمیں بڑا تعجب ہوا۔ سوال بھی کرتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا، فاخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ قال ان تؤمن باللہ، تو آپ نے ارکان ایمان بیان کر دیے۔ تو اللہ پر ایمان لے کر آئے، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسول پر، آخرت کے دن پر، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لے کر آئے، ارکان ایمان بیان کیے۔ پھر اس نے کہا فاخبرنی عن الاحسان، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کے 2 درجات بیان کر دیے۔ قال ان تعبد اللہ، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، کأنک تراہ، اتنے انہماک سے، اتنی توجہ سے گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے احسان کا۔ تم عبادت کرو اپنے رب کی گویا تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر دل کے اندر احسان کا یہ مرتبہ پیدا نہیں ہو رہا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، ایسے عبادت کر رہا ہوں، تو کم از کم یہ تصور تو کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ ایسی عبادت مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے۔ کیا خیال ہے جب نماز کے لیے میں کھڑا ہوں اور میرے دل میں یہ ہو، کم از کم یہ دوسرا درجہ ہی ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر میری نماز کی وہ کیفیت ہوگی جو اب ہوتی ہے۔ اب تو نماز بھی پڑھ رہے ہیں، داڑھی میں خارش بھی ہو رہی ہے، رومال سے کھیلا بھی جا رہا ہے، جیبوں میں ہاتھ بھی ڈال رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں۔ اور جب سے یہ موبائل کا فتنہ آیا ہے تو اللہ کے گھر بھی ساز، گانوں اور موسیقی کی آوازوں سے محفوظ نہیں رہے۔ نماز پڑھنا دشوار ہو جاتی ہے، ایک اس کا موبائل بجا، اس کا پھر بجا، اور پھر یہ نہیں کہ موبائل بجا تو غلطی سے انسان بھول گیا بیل بند کرنا تو فوراً بند کرے، وہ پورا گانا چلے گا، وہ پورا ساز بجے گا، اپنا ہاتھ نہیں ہلانا۔ نہیں پیارے بھائی، اگر غلطی ہو گئی، آپ نہیں بند کر سکے بیل کو، تو جو ہی آپ کو احساس ہوا بیل بجی، فوراً اسے بند کر دیں۔ اور یہاں پہ یہ عرض بھی کروں گا اپنے بھائیوں سے کہ اپنی موبائلوں میں جو بیل ہے، جو ٹونز آپ نے رکھی ہیں، وہ بالکل سادہ ہو، موسیقی، ساز، گانا یہ چیز نہ ہو۔ اگر مسٹیک ہو بھی جائے، وہ حیدرآبادی کہتے ہیں غلطی سے مسٹیک ہو گئی تھی، اگر مسٹیک ہو بھی جائے تو کم از کم اتنا تو ہو کہ وہاں ساز تو نہ بجے، گانا تو نہ بجے۔ میں نے سمجھانے کے لیے ایک مثال پہلے بھی کبھی دی تھی، آپ کو پھر سنا دیتا ہوں۔ کیا خیال ہے ہماری نماز شروع ہو اور ایک نان مسلم وہ مسجد کے دروازے پر بیٹھ کے ڈیک پہ گانا لگا لے؟ کیا خیال ہے، اس کی بچت ہوگی؟ کوئی کچھ نہیں کہے گا اسے؟ لترول کرو گے نا نماز کے بعد کہ اس ہندو نے ہماری نماز کا بیڑا غرق کر دیا، اس کافر نے، نان مسلم نے جان بوجھ کے یہ گانے لگائے اور ہماری نماز خراب کر دی۔ تو پیارے بھائی، جب آپ کے موبائل پر لیٹسٹ فلم کا لیٹسٹ گانا لگا ہوا ہو اور وہ مسجد میں بجے، تو آپ وہی کام نہیں کر رہے جس پر آپ کو
ایک کافر کرے تو غصہ آنا تھا، اور اب آپ مسلمان ہو کر وہی کام کر رہے ہیں۔ تو کم از کم اپنے موبائل کے اندر سادہ بیل، سادی ٹون رکھیں، تاکہ مسجد میں کبھی ایسا ماجرا ہو جائے تو نمازیوں کی بد دعا تو نہ ملے آپ کو۔ آپ نے وہاں گانے لگائے یا موسیقی لگائی، اب جو سجدے میں پڑا ہے اگر وہ اپنی دعائیں کی بجائے آپ کے لیے بد دعائیں شروع کر دے تو آپ کا کیا بنے گا؟ تو مسجدوں کے اندر جب آئیں، اللہ کی عبادت کا جب معاملہ آئے تو کم از کم یہ جذبہ ہو کہ خالق مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو ریاکاری اپنے آپ دفع ہو جائے گی، اخلاص کی دولت آپ کو اور مجھے نصیب ہوگی۔ جب دل میں یہ ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، پھر کسی اور کا جذبہ تو نہیں آئے گا نا۔ سب سے اعلیٰ ذات، سب سے افضل ہستی وہ تو خالق و مالک مولا کی ہے، تو یہ احسان ہے۔ تو اس نے پھر سوال کیا، فاخبرنی عن الساعہ، کوئی قیامت کب آئے گی یہ بتا دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان غور سے سنیے گا، مَل مسئول عنہا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، مجھ سے یہ پوچھنے والے کہ قیامت کب آئے گی، جس طرح تجھے نہیں معلوم تو مجھے بھی نہیں معلوم، نہ اس کی خبر تیرے پاس ہے نہ اس کی خبر میرے پاس ہے۔ تو مجھ سے سوال کر رہا ہے، پوچھ رہا ہے، میں تجھ سے زیادہ نہیں جانتا، تو مجھ سے زیادہ نہیں جانتا، نہ تجھے پتا ہے نہ مجھے پتا ہے۔ یہ قیامت کب آئے گی غیب کی کنجیوں میں سے، غیب کی خبروں میں سے ہے۔ حالانکہ جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کے سردار ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے سردار ہیں، دونوں ہستیاں اعلیٰ ترین ہستیاں ہیں، وہ ملائکہ کے سردار، اور یہ صرف انسانیت کے نہیں، پوری انسانیت کے تمام نبیوں کے سرتاج ہیں۔ لیکن غیب کی کنجی کس کے پاس ہے؟ وہ صرف ایک اللہ کے پاس ہے۔ غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں، غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں، نہ کسی نبی کو نہ کسی ولی کو۔ یہ جتنے دعوے دار آپ کو نظر آئیں گے کہ ہمارے فلاں بابا جی کو سب پتہ ہے، ہمارے فلاں حضرت کو سب پتہ ہے، وہ ناخن کے اندر دیکھ کے بتا دیتے ہیں، تیرے گھر چوری ہوئی سی، چور کیڑا ایسی وے کتنے نظر آ جائے گا۔ ڈرامہ باز ہیں، جنات کی مدد لینے والے ہیں۔ یہ غیب کی کنجی ہے، اور غیب صرف ایک اللہ کا خاصہ ہے۔ مالک کا فرمان سنیے، یسألونک عن الساعہ ایان مرساہا، لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ یہ قیامت کب آئے گی، قل انما علمها عند ربی، تو آپ کہہ دیجئے قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ یہ غیب کا معاملہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی کچھ باتیں بتاتے ہیں، جنت میں کیا ہوگا آپ کی احادیث میں موجود ہے، جہنم میں کیا ہوگا آپ کی احادیث میں موجود ہے، قبر میں کیا ہوگا آپ کی احادیث میں موجود ہے، قیامت سے پہلے کیا کچھ ہونا ہے احادیث میں موجود ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ وحی ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے شریعت کی کوئی بات نہیں کرتے تھے، وہ اللہ کی وحی سے بات کرتے تھے۔ تو اللہ نے جو وحی کر کے بتا دیا آپ کو پتہ لگ گیا، اور جو اللہ نے وحی نہیں کی اس کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہوئی۔ یہ وحی انبیاء اس کی پیروی کرتے ہیں۔ غیب بشریت کے لیے ہوتا ہے پردہ، اس دیوار کے پیچھے کیا ہے میرے اور آپ کے لیے غیب ہے نا، ہمیں نہیں پتا، لیکن جو وہاں کھڑا ہے اس کو تو سب کچھ پتا ہے۔ تو بشریت کے لیے ہی پردہ ہوتا ہے، اللہ کے لیے تو سبحان اللہ کوئی چیز بھی غیب نہیں، کوئی چیز بھی چھپی بھی نہیں ہے۔ اللہ نے تو ساری کائنات کو پیدا کیا، وہ تو خالق و مالک ہے پوری کائنات، اس کے لیے تو کوئی پردہ نہیں۔ یہ پردے تو ہمارے لیے، بشریت کے لیے ہیں۔ اللہ اپنے نبیوں پر وحی کر کے خبر دیتا ہے، اور نبی وحی کے محتاج ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے خبر آنے کے محتاج ہوتے ہیں۔ خبر آ جاتی ہے، نبی کو علم ہو جاتا ہے، نبی بتا دیتے ہیں، قل انما علمها عند ربی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے قیامت کب آئے گی اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے۔ اللہ اس کو اس کے وقت پہ ظاہر کرے گا، اللہ کے علاوہ سے کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ دعویٰ کرنا، یہ عقیدہ رکھنا فلاں بھی جانتا ہے فلاں بھی جانتا ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہے۔ مومنوں کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے، جس نے یہ دعویٰ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا۔
قرآن ہمیں درس دیتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے زمینوں اور آسمانوں میں سوائے اللہ کے غیب کوئی نہیں جانتا اور کسی کو نہیں پتا۔ نبیوں کو پتہ لگتا ہے خالق مالک کی وحی کے ذریعے، وحی نہیں آئی جس چیز کا پتہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں۔ آپ سفر پہ نکل پڑے، سیدہ عائشہ اپنی سواری پہ تھی نہیں۔ نبی کے بعد سب سے بڑے اولیاء اللہ نبی کے صحابہ ہوتے ہیں، صحابہ نے وہ آپ کی سواری وہ ہودج اٹھا کے رکھ دیا، سواری چل پڑی، قافلہ نکل گیا، ہماری ماں اس اپنی سواری پہ تھی نہیں، وحی نہیں آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر کے اندر یہودیہ نے زہر والا کھانا آپ کے سامنے رکھ دیا، وحی نہیں آئی، آپ کو خبر کب ہوئی؟ جب وحی آئی۔ تو غیب کا معاملہ یہ خالصتاً ایک اللہ کے پاس ہے۔ جو یہ دعویٰ کرے کہ ہمارے بزرگوں کو، پیروں کو، فقیروں کو، بابوں کو، حضرتوں کو، ان کو بھی سارا کچھ پتہ ہے، ان کی بھی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، انہیں کشف ہو جاتا ہے، انہیں غیب کا پتہ لگ جاتا ہے، یہ سب کچھ دیکھ لیتے ہیں، یہ اگلے جہان میں بھی جھانک لیتے ہیں، یہ لوح قلم میں بھی دیکھ لیتے ہیں کیا ہیں، تو یہ کہنے والا ایمان کی دولت سے محروم ہے۔ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، جن کے بارے میں یہ دعویٰ کرتے ہیں یہ سب کچھ آتے ہیں تو بیچارے فوت ہو گئے، خود قبروں میں دفن ہو گئے، اور جو قبر میں دفن ہو گیا اس کو تو یہ بھی علم نہیں ہے کہ ہمیں اٹھایا کب جانا ہے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، غیب جاننے والا صرف ایک اللہ ہے اور اپنے غیب پر کسی کو اطلاع نہیں دیتا، ہاں اپنے نبیوں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے اور غیب کی خبریں بتاتا ہے، وہ بطور وحی اور وہ امت تک علم بن کے پہنچ جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سننے، ان پہ عمل کرنے اور انہیں آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔